أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے تلاوت سنی تھی آیت نمبر 28 سے 30 تک سورۃ النحل. تو آج ہم 28 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہم کہاں تک کور کرتے ہیں. آج ہمارا جنت کی نہروں کے بارے میں بھی ہے انشاءاللہ. جنت پہ بھی بہت ساری آیات ہیں انشاءاللہ. ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المتفرد بکمال الذات وجمیل الصفات المنزہ عن مشابہت المخلوقات احاط علما بجمیع الکائنات ووسع سمعہ جمیع الاصوات. الحمد للہ الذی لا خیر الا منہ ولا فضل الا من لدنہ. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات کے ساتھ اکیلا ہے، جو مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے. اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہوتی اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے. اللہ ہم پہ اپنا فضل و کرم کر دیجئے. تو ہمارا جو ہے جز 14 ہے ربما، اور جو ہے سورۃ النحل ہے. تو آیت نمبر 28 سے ہم شروع کریں گے. پچھلی آیات میں ہم نے پچھلی 26 27 میں ہم نے جانا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا کہ منکرین لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ کے علاوہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور بغیر ان کے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. اور پھر جو ہے السلام علیکم ورحمۃ دین اللہ اور دین والوں کے خلاف وبرکاتہ. چالے چلتے تھے. ان پر ایسا عذاب آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. تو ہم نے تفصیل سے جانا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا. تو آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 28 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. الذین وہ لوگ جو تتوفا فوت کرتے ہیں، ہم انہیں تتوفاہم فوت کرتے ہیں انہیں کون؟ الملائکۃ فرشتے، ظالمی جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم انفس جو ہے نفس کی جمع ہے، ہم اپنی پر، انفسہم اپنی جانوں پر، انفس جو ہے جان، نفس کی جمع، انفسہم اپنی جانوں پر. تو القو وہ پیش کرتے ہیں، السلام سپر صلح، ما کننا کہتے ہیں، ما نا کننا تھے ہم، نعملو ہم کرتے، من سوئن کوئی برائی، بلا کیوں نہیں، انا بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بیما اسے جو کنتم
تھے تم تعملون تم عملون عمل کرتے تعملون تم عمل کرتے. رننگ ٹرانسلیشن آیت 28. یہاں انہیں کافروں کے لیے ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. آیت نمبر 28. وہ ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا نا، متکبرین اور مذاق کرنے والے اور مان کے نہیں دیتے تھے، تو وہ ظاہر اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے. تو انہی ظالموں کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کر لیتے ہیں. ظالمی تو یعنی کہ ظالم، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. تو کیا ظلم کرتے تھے؟ کفر کیے کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور جو ہے اللہ کا حق نہیں دیتے تھے، بندوں کا حق مارتے تھے. تو ظلم تو یہی ہے نا، کفر، شرک، اللہ کا حق نہ دینا، بندوں کا حق نہ دینا، بندوں پہ ظلم کرنا. تو جب ان کی جان کنی کا وقت آئے گا، ان کی جان جب فرشتے قبض کر لیتے، تو ظالمی جو ہے وہ تھا ظالمین اصل میں، ٹھیک ہے. اور جو ہے یا جو ہے اڑا دیا گیا کیونکہ اضافت کی وجہ سے، مضاف اور مضاف الیہ کی وجہ سے. تو الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، جب موت جان کنی کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقُوا السَّلَمَ، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، اپنی ڈگے ڈال دیتے ہیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار اب ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو نہ شرک کیا، نہ ظلم کیا، نہ کفر کیا. ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ مجرم کو جب دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ تو اپنی صفائیاں پیش کرنے لگتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو سرکار ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اتنے اچھے الفاظ، اتنے اسے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو جب فرشتے جب ان کی جاں کنی کے وقت آئیں گے تو وہ کہیں گے، اور پھر جاں کنی کے وقت تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں نا کہ جو نیک روح ہوتی ہے اس کو تو بہت اچھی طرح جان نکلتی ہے. ابھی ہماری آیت ہے وہ بھی آ رہی ہے، فرشتے جو ہے خوشخبری لاتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ہے ہنود جو لاتے ہیں، خوشبو والا کفن لاتے ہیں، اور ان کے لیے تو ان کی تو منہ اور پیٹھوں پہ مار مار کے جان نکالی جاتی ہے. تو وہ اس وقت جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں. بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں. تو بلا جو ہے نا وہ دو طرح سے آتا ہے، اس کا معنی دو طرح ہوتا ہے، نفی اور جی ہاں. بلا جی ہاں، اور نفی میں کیوں نہیں، دونوں طرح سے اس کا معنی آتا ہے. بلا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، فرشتے کہیں ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. تو جو ہے یہ مشرکین جو ہے یہ ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی سماع و طاعت اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برائی کی نہیں، ہم نے برائی کرتے ہی نہیں تھے. جس طرح میدان حشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، جس طرح فرشتوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. تو فرشتے ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو. بلا کیوں نہیں، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمری برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہے، اور تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا. اللہ کے پاس تو سارے ریکارڈ ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کر کے آیا ہے. اسی بات کو سورۃ الہود میں فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی کہ وہ سب ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب کھو جائے گا، جو جھوٹ باتیں انہوں نے کی تھی سب ان کا کتھا چھتھا سامنے آ جائے گا. اللہ کو تو ویسے بھی معلوم ہے، تو سب ان سے کھو جائے گا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. اور سورۃ الغافر 85 میں فرمایا کہ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، تو لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں فائدہ نفع نہ دیا. ظاہر ہے جب عذاب آتا ہے، قیامت کا آتی ہے، تو وہ پھر مان لیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا صحیح کہا تھا. تو عذاب دیکھنے کے بعد جو ہے ایمان لانا تو فائدہ نہیں دے گا.
اسی طرح جب سورج مشرق سے طلوع ہوگا، کچھ قیامت کی بھی نشانیاں ہیں نا، تو بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، تو جب سورج مشرق سے طلوع ہوگا اس وقت بھی جو ہے توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا، تو عذاب کے وقت بھی مغرب ایمان سے قبول نہیں ہوگا، اور موت کے وقت جو ہے توبہ جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ موت کے وقت کوئی ایمان لایا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے عذاب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہیں دیا، بالکل۔ اور اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں پر برابر چلا آ رہا ہے، کہ پھر جب عذاب آتا ہے تو اور قیامت آئے گی تو اور فرشتے جب روح قبض کرنے آئیں گے، چاہے وہ کتنی سماع و اطاعت کا مظاہرہ کریں، تو جو ہے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرعون کی مثال بھی ہے نا، کہ جب فرعون کا بھی ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے اس کے کیا کہا تھا؟ کوئی آیت یاد ہے کیا کہا تھا؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ جب وہ ڈوبنے لگا پانی میں اپنی قوم کے ساتھ تو کیا کہا تھا؟ آمنا برب موسیٰ و اس نے اس وقت ایمان لانے والی مطلب کہ ایک جی حالت، اس نے یہ کہا کہ آمن اس رب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ ہاں، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لیا۔ تو اس وقت تو کام نہیں آیا نا، جبریل علیہ السلام تو اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کہیں جوش میں نہ آ جائے۔ ساری عمر اس نے جو ہے بنی اسرائیل پہ ظلم کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کا ایمان بھی کام نہ آیا۔ تو مشرکین کی جاں کنی کے وقت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ اس وقت سننے، عمل کرنے اور مان لینے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی برائی نہیں کی، ساتھ ہی اپنے کرتوت چھپاتے ہوئے اپنی بے گناہی بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھا کر اپنا مشرک نہ ہونا بیان کریں گے، جس طرح دنیا میں بھی اپنی بے گناہی پر لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ جھوٹے ہو، بدعمالیاں جی کھول کر چکے، اللہ غافل نہیں جو باتوں میں آ جائے، ہر ایک عمل اس پر روشن ہے۔ اب اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتو اور جہنم کے دروازے سے جا کر ہمیشہ اس بری جگہ میں پڑے رہو، مقام بڑا ذلت اور رسوائی والا ہے۔ اللہ کے آیتوں سے تکبر کرنے کا اور اس کے رسولوں کے اتباع سے جی چرانے کا یہی بدلہ ہے۔ مرتے ہی ان کی روحیں جہنم رسید ہو جائیں گی اور جسموں پر قبروں میں جہنم کی گرمی اور اس کی لپک آنے لگے گی۔ قیامت کے دن روحیں جسموں سے مل کر نار جہنم میں جائیں گی۔ تو جہنم، دنیا کا بھی عذاب اور جہنم کا بھی عذاب ہوگا۔ تو اب یہ ہے آپ کا Q&A ہے کہ ظالمی انفسہم، یہ آیت میں ہے نا، ظالمی انفسہم سے کیا مراد ہے؟ کیا سمجھ میں آیا ظالمی سے؟ کہ جب فوت یعنی انہوں نے اپنے جسموں پہ، اپنے نفسوں پہ خود ہی ظلم کیا ہے، اللہ جی تعالیٰ نے نہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو راستہ دکھایا تھا، انہوں نے خود ہی انکار کر کے اللہ کی وحدانیت کو اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ جی بالکل، انہوں نے ہم دیکھ لیتے ہیں Q&A، شرک کیا، کفر کیا، اور اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا نہیں کیے اور اللہ کے بھی حق ادا نہیں کیے۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں Q&A۔ جی، ظالمی انفسہم سے مراد ہے کہ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کے بندوں کا حق مارا، اللہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اب آیت نمبر 29 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس کے دروازوں کا ذکر ہے، جہنم کے فدخلو، پس ادخلو داخل ہو جاؤ، فدخلو بس داخل ہو جاؤ، ابوابا دروازوں میں۔ ابواب تو دروازے ہیں نا، بہت سارے پلورل ہے، تو اس کا سنگولر واحد کیا ہے ابواب کا، دروازوں کا؟ باب باب، بارک اللہ فیک، باب۔ وہ جہنما، جہنم کے خالد، الباب، جی الباب، الباب، جی باب، خالدینہ، بارک اللہ فی الم، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، فلبئسا، پس لا البتہ، بئسا کتنا برا ہے، فلبئسا پس البتہ کتنا برا ہے، مثوا ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا، متکبرین متکبر کی جمع۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، پیچھے سے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ متکبر تھے، بات مان کے نہیں دیتے تھے، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، بندوں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے نافرمان کو فرماتے ہیں کہ فدخلوا ابواب جہنم،
بس اب تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور فلبئس مثوى المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ مثویٰ جو ہے ظرف مکان ہے، دو ہوتے ہیں نا، ظرف مکان ہوتا ہے اور ظرف زمان ہوتا ہے نا، تو ظرف زمان میں زمانہ پایا جاتا ہے، مثویٰ تو مکان ہے، برا ٹھکانہ جہاں وہ رہیں گے، ظرف مکان ہے۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد، موت کے فوراً بعد سب کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ جسم اور روح میں بات کے باوجود ان میں ایک گناہ تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کو یہ روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الحجر 44 میں فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جس کے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، سورۃ الحجر 44۔ سو جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دروازہ دہریوں کے لیے، ایتھیسٹ کے لیے، ایک زندیقیوں کے لیے، ایک زانیوں کے لیے، سود خوروں، چوروں، ڈاکوؤں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یا 7 دروازوں سے مراد 7 طبق اور درجے ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ جہنم ہے، دوسرا لظہ ہے، پھر حطامہ ہے، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ سب سے اوپر والا درجہ معاہدین کے لیے ہوگا، جنہیں کچھ عرصے سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دوسرے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، 5ویں میں مجوسی، 6ٹھے میں مشرکین اور 7ویں میں منافق ہوں گے۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 میں لہا سبعۃ ابواب، سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے۔ اس کے بعد اسی ترتیب سے جو میں نے پڑھی وہ ہے، اور جو ہے نہیں منافق جو ہپوکریٹس جو ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے حاویہ میں ہوگا۔ ان المتقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو ہم طبقات دیکھ لیتے ہیں، جہنم کے 7 طبقات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جہنم کے 7 طبقات درجات ہیں، جن کے نام یہ ہیں، ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ نمبر 1 جہنم، یہ مجھے اسکرین رکا ہوا لگ رہا ہے یا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی رکا ہوا ہے۔ اچھا، نمبر 1 جہنم، اس کی گہرائی اور پیندہ بہت دور ہے۔ قیلت خلد ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورۃ الزمر میں ہے، ٹھیک ہے، جہنم۔ دوسرا طبقہ ہے لظہ، تو اس سورۃ المعارج میں ہے، اس کے شعلے بھڑکتے ہیں، کلا انہا لظہ نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے، خال اتار دینے والی، سورۃ المعارج۔ نمبر 3 سورۃ الحطمہ، سورۃ الحطمہ نہیں، حطمہ سورت نہیں ہے، جو ہے درجہ ہے، جہنم کا درجہ ہے حطمہ۔ تو یہ سورۃ الہمزہ میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، آپ لوگوں کے گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، آپ لوگوں کے گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں جی۔ حطمہ، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 پہ تھے ہم، حطمہ، اسکرین آ گئی۔ حطمہ سورۃ الہمزہ میں ہے، اچھا، توڑ پھوڑ دینے والی جو چیز اس میں ڈالی جائے اس کو ختم کر دے۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ نمبر 4 چوتھا طبقہ جہنم کا درجہ، اس کو جلایا بھڑکایا جائے گا، سورۃ النساء۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ 5واں درجہ، 5واں طبقہ سقر، اس کی حرارت کے سخت ہونے کی وجہ سے اس کو سقر کہا گیا۔ سورۃ القمر میں ہے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ نمبر 6 طبقہ جہیم، اس سورۃ الصافات میں، اس کی آگ شدت کے ساتھ دہکتی ہے۔ ثم ان مرجعہم لا الی الجحیم،
پھر ان کی بازگشت واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ سورۃ الصافات۔ ساتواں طبقہ حاویہ، سب سے نچلا طبقہ جس میں ہپوکریٹس منافق ہوں گے۔ حاویہ جو ہے یہ فرمایا گیا سورۃ القاریہ میں، اس میں ایک چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرایا جائے گا، استغفر اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جس کے پرڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور جہنم جو سب سے پہلا والا طبقہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی گہرائی و پہندہ بہت دور ہے۔ قیلت خلو الابواب، قیلت خلو الابواب، قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ مسلمان ہوں گے جن کے کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ جس کے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر نہر میں غوطہ دیں گے، پھر ان کو جب اللہ کا اذن ہوگا تو پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 46 غافر میں فرمایا النار یوردون علیہ غدوا و عشیا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں۔ اس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں لوگ روزانہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں لوگ روزانہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلا حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور بآواز بلند فرما رہے تھے کہ قبر مانند سیاہ رات کی اندھیروں کے ٹکڑوں کی ہے۔ لوگوں اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یقین مانو کہ عذاب قبر حق ہے۔ اللہم انا اعوذ بکا من عذاب القبر۔ آپ تشہد میں پڑھتی ہیں، مجھے پتا ہے سب نا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ یہ قبر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ تو اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا معاملہ جو صبح شام ہوتا ہے قیامت سے پہلے کا ہے، اور قیامت سے پہلے برزخ اور قبر کی زندگی ہے۔ برزخ، قبر کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ اس وقت ہم عالم وجود میں، پہلے ہم عالم عدم میں تھے جب ہم پیدا نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اب اس وقت ہمارا ایگزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، ہماری وجود ہے، عالم وجود میں ہے۔ اور پھر قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہم عالم برزخ میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 3 عالم ہوتے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے برزخ اور قبر ہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن اس کو قبر سے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈالا دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون، اس کی قوم، اس کے سارے پیروکار ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے، اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے، لغو ہے۔ اس کو ضرور عذاب ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ عذاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ اب جیسے ہم جیسے کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک منظر دیکھ کر سخت کرب و اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے یہ آدمی تو سویا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو خواب میں بیت رہی ہے، بعض دفعہ بڑے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، المناک منظر دیکھتا ہے، تو یہ خوابیدہ شخص تکلیف سے دوچار ہے۔ اس کے تو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ درمی اور بیجا تعقم ہے، بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جب تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ صرف انسان کا تڑپنا اور تلملانا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بیمار شخص ہے، بہت پینفل سچویشن ہوتی ہے، وہ آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، تڑپ رہا ہے، تلملا رہا ہے، لیکن وہ اصل پین کیا ہمیں نہیں پتا۔ اس طرح خواب میں کیا المناک چیزیں دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ سو رہا ہوتا ہے سامنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عالم برزخ میں بھی عذاب ہو رہتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ تڑپے اور تلملائے تو ہمیں جو مریض کا بھی جب ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ تلملائے تڑپے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اصل کیفیت کیا ہے وہ انسان کو ہی پتہ چلتا ہے وہ کس در سے۔ تو اسی طرح قبر کا عذاب بھی ہے، عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھا، پھر سورۃ الفاتر
سوری سورۃ الفاتر آیت نمبر 30 میں فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، لا یغدی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو ان کی قضائی آئے گی، نہ موت ہی آئے گی کہ مر جائیں، نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ آیت، تو اس کے بعد والے آیت جس میں قبض روح کی بات متقیوں ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہے جو صریح طور پر عذاب و ثواب کے قبر کو ثبوت دیتی ہیں۔ حدیث میں قبر کا لفظ مجازن عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری ہچکی سے لے کر بعد الموت کے پہلے جھٹکے تک انسانی ارواح رہیں گی، یعنی جب تک جو ہے روح نہ پھونکا جائے، ٹھیک ہے، جب تک جو ہے قبر میں رہیں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین حدیث کو اس پر اصرار ہے کہ یہ عالم بالکل عدم محض کا عالم ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں حدیث کی بات کو کہ خبر کا عذاب بھی جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا اور کسی قسم کا عذاب یا ثواب نہ ہوگا، ضرور ہوگا وہاں بھی قبر میں، لیکن یہاں کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرحد کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر سراسیمہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کفار نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے نا، ہمیں تو قرآن نے سب بتا دیا حدیث نے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کفار تو اس کو توقع کے خلاف پاتا ہے اور سراسیمہ ہو جاتا ہے، فوراً اسلام ٹھوک کر ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام ہی نہیں کیا۔ جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹ بتاتے ہیں اور جہنم اور اصل ہونے کی پیشگی خبر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اتقیاء کی روحیں، یعنی کہ اتقیاء کون؟ متقی کی جمع، اتقیاء کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجا لاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا برزخ کی زندگی، احساس، شعور، عذاب اور ثواب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا کوئی ثبوت درکار ہے؟ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورۃ النساء آیت 97 میں ہے، جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے قبض روح کے بعد ملائکہ کی گفتگو کا ذکر آیا ہے، اور ان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں عذاب برزخ کی تصریح سورہ مومن آیت نمبر 45-46 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرماتے کہ ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی صبح و شام، ابھی ہم نے آیت دیکھی تھی نا، یہ جو ہمارے سامنے ہے سورۃ الفصلت کی، سورہ اس کی غافر کی آیت، یعنی صبح شام وہ آگ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں، پھر جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں سے موت اور قیامت کے درمیان کے حالات کا ایک ہی نقشہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ موت محض جسم و روح کی علیحدگی کا نام ہے، نہ کہ بالکل معدوم ہو جانے کا۔ جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد روح معدوم نہیں ہوتی، بلکہ اس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تجربات و ذہنی و اخلاقی اکتسابات سے بنی تھی، اس حالت میں کہ روح کے شعور، احساس، مشاہدات سب ہوتے ہیں۔ ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باز پرس اور پھر اس کا عذاب اور اذیت میں مبتلا ہونا اور دوزخ کے سامنے پیش کیا جانا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، لخت نفع سور، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یہ قائق میدان حشر میں اپنے آپ کو انسان جسم اور روح کے ساتھ زندہ پائے گا تو مجرمین حیرت سے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ارے یہ کون ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا لایا؟ مگر اہل ایمان پورے اطمینان کے ساتھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولہ کا بیان سچا تھا، رسولوں کا بیان سچا تھا کہ جو ہے بعض بادل موت ہوگا، یعنی موت کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ مجرمین کا فوری احساس اس وقت یہ ہوگا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں جہاں بستر موت پر انہوں نے دنیا میں جان دی تھی شاید کوئی 1 گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے، اور اب اچانک اس حادثے سے آنکھ کھلتے ہی کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، مگر اہل ایمان پورے ثبات قلب کے ساتھ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، اللہ کے دفتر میں تو تم روز حشر تک ٹھہرے رہے ہو اور یہی روز حشر ہے مگر تم اس چیز کو جانتے نہ تھے۔ تو یہ عالم برزخ میں ہم رہیں گے اور یہ سب ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں ہماری آیت نمبر 30 کی 30 کی طرف، آیت نمبر 30 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔
وقیلا اور قیلا کہا جاتا ہے للذین ان لوگوں سے ان سے جنہوں نے اتقوا تقوا کیا، ماذا کیا کچھ، انزلہ اتارا، ربکم تمہارے رب نے، قالو وہ کہتے ہیں، خیرن بہت اچھا، للذین ان کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھا کیا، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی ہے، ولدار اور لا البتہ دارو گھر، ولا دارو اور البتہ گھر، الآخرتی آخرت کا، خیر بہتر ہے، ولا نعمہ اور لا البتہ نعمہ کتنا اچھا ہے، ولا نعمہ اور البتہ کتنا اچھا ہے، دارو گھر، المتقین متقیوں کا، متقی کی جمع، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 30۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وقیل للذین اتقوا اور جو متقی لوگ تھے، جو پرہیزگار لوگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا، ماذا انزل ربکم، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، ٹھیک ہے، قالوا خیرن تو جواب دیتے ہیں کہ بہت اچھا نازل، اللہ نے خیر نازل فرمایا، اچھی چیز نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، خیر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، تو وہ کہتے ہیں اچھے سے اچھا نازل فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی، اس کے لیے اس دنیا میں بھلائی۔ اب ایک تو تھے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خیرن، قالو خیرن، کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے سے اچھا نازل فرمایا، قرآن بھی ایک نعمت تھی، یعنی کہ وہ ان کے لیے بھلائی ہو، کیونکہ انہوں نے قرآن کو بھلا کہا، قرآن کو اچھا کہ اچھے سے اچھا نازل کیا، اور تو ان کے لیے فی ہذہ دنیا حسنتوں، دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی نعمت ہے، ہر وہ نعمت ان کی ذات میں، ان کی جسم میں، ان کے ماحول میں، ان کے آس پاس میں، ان کے رزق میں، ان کے بچوں میں، قالو خیرن کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اچھے سے اچھا نازل فرمایا، تو اور اس پہ ایمان بھی لائے، اس پہ عمل بھی کیا، تو للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنۃ، تو جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، آخرت کا گھر کیا ہے، بہشت، جنت تو بہت ہی بہتر ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے کبھی تصور کیا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور کیا ہی خوب گھر ہوگا جنت کا پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم جنہوں نے دنیا کی، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں بھلائی کی تو ان کے جو ہے آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور اسی بات کو سورۃ النحل 97 میں فرمایا کہ وہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، سورۃ النحل 97، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن با ایمان ہو، تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، حیاتاً طیبتاً، کہ حیات طیبہ یعنی بہترین زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن با کردار کو صالحانہ متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت، یہ اسکرین رک گیا ہے کیا، نحل 97 ہم پڑھ رہے ہیں، عبادت و اطاعت و زہد و قناعت میں جو لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ وہ من وعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔ تو یہی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان ہو، تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یعنی مکے سے باہر، اب ایک تو تھے اساطیر الاولین، ہے نا، ہماری جو آیت ہے 30 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین، تو ان کو یہ سارے اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اور ایک تھے اساطیر الاولین، ٹھیک ہے، ہماری آیت دیکھتے ہیں ہماری آیت تھی 30،
اور ایک اساطیر الاولین تھے جن سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو بس وہ تو اب اگلے زمانے کے قصے ہیں، ساری فرسودہ باتیں۔ اور ایک متقی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا نازل کیا، یعنی مکے سے باہر کے لوگ جب خدا سے ڈرنے والے اور راز باز لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی الہی تعلیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب جھوٹے اور بددیانت کافروں کے جواب سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ نہیں کہتے اساطیر الاولین، وہ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے، وہ عوام کو بہکانے اور غلط فہمیوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی تعلیم کی تعریفیں کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو سورۃ الدحا میں فرمایا کہ آخرت جو ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے یا آخرت دنیا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ان هذا لفی صوف الاولا و صوف ابراہیم و موسیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا۔ تو ہم جو ہے ایک عقل مند انسان جو ہے وہ کیا کرے گا، فانی چیز دنیا کو ترجیح نہیں دے گا اور آخرت کی فکر کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ابھی ہم نے آیتیں پڑھی کہ اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت بہت بہتر اور بقا ہمیشہ رہنے والی، تو اس کے لیے کوشش، جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب اگلی آیت ہماری ہے جنت کی نہروں کے بارے میں، تو ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جنت کی نہروں کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے جنت کی نہریں کے بارے میں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: جنات عدن ہمیشگی کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہارو نہریں، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں ہوگا، ما جو کچھ، یشاؤون وہ چاہیں گے، کذالک اسی طرح، یجزی بدلہ دے گا، اللہ المتقین متقی لوگوں کو، متقی کی جمع۔ رننگ ٹرانسلیشن، ترجمہ: دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ تو اب یہ متقیوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ایک تو اچھی زندگی دیں گے، پھر جنت آخرت کا اللہ بتا رہے ہیں کہ جنات عدن ہمیشگی والے باغات، کس کے لیے، متقیوں کے لیے، یدخلونہا جس میں وہ جائیں گے، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور روایت میں آتا ہے کہ نہریں ایسی ہوں گی کہ جہاں چاہیں ہم اس کو لے چلیں، رائٹ لیفٹ، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گی، ہمارا ان پہ اختیار ہوگا۔ دنیا میں تو کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، تو ان نہروں کو ہم جہاں چاہیں گھما دیں، رائٹ لیفٹ، اوپر نیچے، دائیں بائیں۔ اور پھر نہروں کے علاوہ، اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے نا، پکنک پہ بھی ہم جاتے ہیں، چلو سمندر کے پار جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پکنک کرتے ہیں کہ ایسا گھر ہو جہاں پانی بھی، نہریں بھی میرے سامنے ہو، گھر کے سامنے ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو، میں نے دنیا میں کافی ملکوں میں دیکھا ہے، نصیب ہے، ہمارے ملک میں بھی سی ویو کے پاس رہتے ہیں، سعودی عرب ممالک میں بھی دیکھا ہے، یہاں بھی بہت سے لوگوں کے گھر سی ویو کے پاس، سی کے پاس ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ انسان کی عین فطرت ہے، اس لیے نہریں بھی ہوں گی، بہتی ہوں گی جنت میں۔ لہم فیہا ما یشاؤن، وہ ایسی جنتیں جو کچھ طلب کرے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پھل طلب کیا تو قطوفها دانیہ، وہ پھل آ کے شاخیں ہم گر جائیں گی، اس کے پاس آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے خدمت گزار لڑکے ہوں گے، بہت خوبصورت، لولو اور موتی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ موتیوں جیسے خوبصورت ہوں گے، خدمت گزار نوجوان لڑکے، جو چاہا وہ پیش کریں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے جنت کی اصل تعریف، وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا، اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی۔ دنیا میں کسی رئیس، کسی امیر کبیر، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئی ہے، نہ یہاں کے حصول کا کوئی امکان ہے، مگر جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت
ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا، اس کا ہر ارمان نکلے گا، اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی۔ یہاں تو سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں اتنی لوگ محنت کرتے گھر کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، بڑی گاڑی کے لیے، بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں جابوں پہ لگتے ہیں، گھر بساتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تو وہاں تو یہاں تو بس دنیا میں نیک عمل کیے تو ہمیشگی کی زندگی سب کچھ مل جائے گا، کہ وہاں جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کو سب کچھ ملے گا، ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق، اس کا ہر ارمان نکلے گا، اور اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اور اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی۔ اور دنیا میں تو یہ ایسا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، تو ایسی بات وہاں نہیں ہوگی۔ پھر آل عمران 198 میں فرمایا کہ لاکن الذین تقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ جو تقوی اور خداوندی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور اس کی فراوانی نہ رہی ہوگی، تو اس لیے کبھی بھی پریشان نہ ہو، کوئی کمی تنگی ترشی ہے، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے آخرت میں۔ اگر تقوی ہے، اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، تو اللہ کے مہمان ہوں گے۔ دنیا میں دولت کے چاہے انبار نہ ہو اور اس کی فراوانی نہ ہو، اور اللہ کی مان کے چلے، اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندے بن گئے، تو اللہ کے مہمان ہو گئے۔ جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہاں ان ابرار نیک لوگوں کو اجر اور صلہ ملے گا، اس سے بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو وہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ اب ہم جنت کی نہروں کے متعلق، جو ہمیں نہروں پہ بات چلی ہے، تو سورۃ المحمد کی آیت 15 دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑی سی تفصیل نہروں پہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ المحمد آیت 15، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ 4 نہریں ہوں گی، پانی کی ہوگی، اور جو ہے شراب کی ہوگی، اور شہد کی ہوگی، اور جو ہے پانی، شہد، شراب، دودھ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں پانی کی نہریں جو بدبو کرنے والا نہیں ہے۔ تو پانی کی نہر کیسی ہوگی؟ آسن کے معنی متغیر، یعنی بدل جانے والا، غیر آسن نہ بدلنے والا، یعنی دنیا میں تو پانی کسی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس کی بو اور ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس سے وہ مضر صحت یاب ہوتا ہے۔ جنت کے پانی کی یہ خوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوگی، یعنی اس کی بو اور ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جب پیو تازہ، مفرح اور صحت افزا۔ جب دنیا کا پانی خراب ہو سکتا ہے تو شریعت نے اسی لیے پانی کی بابت کہا ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ یا بو نہ بدلے، کیونکہ رنگ یا بو متغیر ہونے کی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن جنت کا پانی ایسا نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کو دیکھیں، وَانْہَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعَامُهُ، اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہیں بدلے گا۔ تو وہ دودھ کی نہر جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے، جو گایوں اور بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے، اب تو ڈیری فارم آ گئے ہیں، اب تو اور بھی ملاوٹیں، پریزرویٹیوز ہیں کہ وہ سالوں اور مہینوں ہمارے جو 1 لیٹر کا کین خراب نہ ہو، پتہ نہیں کہ کب تک چلے۔ تو جنت کا دودھ چونکہ گایوں بھینسوں بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نہیں ہوگا، جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا، بلکہ اس کی نہریں ہوں گی، اس لیے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا، خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ، کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں کہ کوئی چیز خراب ہو جائے گی، پانی، دودھ، شہد، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو کتنی فکریں ہیں، ایکسپائر ہو جائے گا، نیئر ٹو ایکسپائری خریدو، سپر مارکیٹ جاؤ گروسری لینے تو دیکھو کہ بھئی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لو کہ زیادہ چلے، ہمیں وہ ساری ٹینشن سے بس کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو اور بس میرے کلمے پہ چلو، میری مان کے چلو، بس میری مان کے تو چلو۔
تو اس کے بعد فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ کہ اور شراب کی نہریں جن پہ پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے۔ دنیا میں جو شراب ملتی ہے، دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ، بدمزہ اور بدبودار ہوتی، اور جو پی کے کھڑا ہوتا ہے شرابی تو اس کے منہ سے بھی بدبو آتی، اور اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، ماں بیٹی بہن کا بھی۔ علاوہ ازیں سے پی کر انسان بلموم حواس بابختہ ہو جاتا ہے، اول فول بکتا ہے، اپنے جسم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین، ذائقے میں اعلیٰ اور نہایت خوشبودار ہوگی، اور اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ، کوئی گرانی محسوس کرے گا، بلکہ ایسی لذت و فرت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف عین کہ ان کے پاس جو ہے نا ہیرے حوریں ہوں گی، اور پھر ایسی وہ ہوگی، سورۃ الصافات میں فرمایا کہ ایسی شراب ہوگی اسے نہ چکر آئے گا، اسے پی کر نہ عقل جائے گی۔ یعنی شراب کی بھی خواہش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شراب بھی رکھ دی ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے نا، سب کچھ ہوگا۔ دنیا میں جو چیز حرام ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حلال کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم کہ ہمیں یہ ساری نہروں سے پینا نصیب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى کیا، اور جو ہے نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں۔ تو شہد کے متعلق یعنی صحیح بخاری میں آتا ہے کتاب الجہاد میں، یعنی شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے، یہاں تو شوگر ملی ہوئی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کتنا بھی لو جب تک کہ اصلی نہ ملو، اصلی کے لیے بھی ڈھونڈو، پتہ نہیں کون کون سے علاقوں میں جاؤ، کہاں کہاں سے منگواؤ، تو وہاں کا شہد آمیزش سے پاک، جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے، جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بالکل بالکل صاف شفاف ہوگا، کیونکہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانی اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، سبحان اللہ۔ تو جنت کی ساری نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جنت الفردوس سے، اور اس کی برانچز جو ہے کہاں جاتی ہیں؟ ساری جنتوں میں جاتی ہے نا، ساری دوسری جنتوں میں۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ۔ اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم 3 بار مانگتے ہیں نا تو یہ جنت خود ہمارے لیے اللہ سے جنت مانگتی ہے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من النار، یا تو جب یہ بھی مانگتے ہیں نا ہم کہ اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا، تو جہنم خود پڑھنے والے کے لیے جو ہے پناہ مانگتی ہے، تو 3 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت پوری کر لیتے ہیں ہم ہماری۔ اس کے بعد یہ تو 4 نہروں کا ذکر تھا، کیونکہ ہماری آیت آئی تھی نہروں پہ، ہمارا سبق تھا۔ تو آگے ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، تو یہ متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، سورۃ محمد 15، ہر قسم کے میوے ہیں، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو یہ چیزیں گرم پانی اور جو ہے عذاب جو ہے متقیوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ تو جو ہم پڑھتے آئے نا، ظالمی جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، متکبرین ساخرین جو سخریہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کا یہ عذاب ہوگا، اور متقیوں کے لیے تو یہ ساری نہریں ہوں گی۔ پھر سلسبیل کی نہر کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ 4 جو ہے یہ اس وقت جو ہے سورۃ محمد میں، اور ہماری آیت سے بھی یہی ذکر تھا، سورۃ جو ہم نے پڑھی تھی۔ سورۃ الفصلت میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ، واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہا۔ یہی بات ہے نا کہ میری مان کے چلو، میں تمہارا رب ہوں، اور دین پہ قائم رہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہا، تو کیا ہوگا؟ ثم استقاموا، قائم رہا، تنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے
نازل ہوں گے یہ کہتے ہوئے اللہ تخافو ولا تحزنوا کہ تم کچھ بھی غم نہ کرو، تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنت جنت التی کنتم توعدون، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے۔ دنیا میں تم نے تکلیفیں اٹھائی، تمہارا مذاق اڑا، دولت نہیں تھی، گھر نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، تم لوگوں نے حرام نہیں کمایا، اللہ کے لیے سب برداشت کیا، تو آج یہ سارا تمہارے لیے ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جس چیز کا تمہارا جی چاہے تو جو تم مانگو جو چاہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو، جس کی تم خواہش کرو، سب تمہارے لیے ہے، اور جنت میں سب تمہارے لیے موجود ہے۔ نزلم من غفور الرحیم، غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کی ہے۔ مہمانی سے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، کوئی اچھی مہمانی کر لے، کوئی دعوت آ جائے تو بچے کتنے کھل اٹھتے ہیں کہ یہ پہن کے جاؤں گے، تو ہم تو اللہ کے دنیا کی دعوت نہیں ہوگی، اللہ کی نزلم من غفور الرحیم، المعبود کی غفور الرحیم کی مہمانی ہوگی، کیونکہ دنیا میں اس کی مان کے چلے اور حرام حلال سب کا فرق رکھا۔ پھر اسی بات کو سورۃ القاف میں فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ وہاں جو چاہے انہیں ملے گا، دنیا میں تو جو چاہتے نہیں ملتا، ساری چیزیں تو نہیں ملی ہوئی، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور مزید کیا ہے، اس سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ اسی بات کو سورۃ یونس میں فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، تو مزید اور زیادہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید برا اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا ہے احسن الحسنی و زیادہ، تو زیادہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ کچھ ایسے جنتی ہوں گے جو صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو جب چاہیں گے اللہ کا دیدار، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دے۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلیٰ، اعلیٰ درجے کا جنتی، یا اللہ ہم جب چاہیں آپ کا دیدار کر لیں۔ ابن عباس جنت کے جو ہے ساتھ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت سات ہے، ٹھیک ہے، جنات کیوں کہا گیا، کیونکہ جمع ہے، جنت ایک ہے اور جنات جمع ہے، تو بہشت سات ہے، نمبر 1 جنت الفردوس، جنت العدن، جنت العدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور کس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے جنت العدن؟ اور جلدی سے کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے، ٹائم جا ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ کس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ نے؟ انسان کی شکل کو، چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور قلم نہیں، جی جی بالکل ٹھیک ہے، قلم کو بنایا، اور جنت عدن کو، انسان کے چہرے کو، نہیں چہرے کو نہیں، جی ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ، بہت اچھا لگتا ہے، غلط بولیں ایسے ہی سیکھتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور چہرہ نہیں، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈانچہ، بعد جی پھر جنت کے دوسرے نام دارالسلام، ہاں جی جنت العدن پہ تھے ہم، جنت النعیم، دارالخلد، بارک اللہ فی علم، ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے، چاہے غلط ہو۔ جنت الماوا، دارالسلام، علیین، ٹھیک ہے، اور پھر اور دیکھتے ہیں دارالسلام، اور جنت کے دوسرے نام دارالسلام، دارالمتقین، دارالقرار، مقام امین، دارالآخرہ، جنت النعیم، جنت عدن، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے نام۔ پھر سورۃ ابراہیم 27 میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ دیکھیں یہ جنتیوں کے لیے، اب یہ قول ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم حدیثوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حدیث آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا، حدیث دیکھتے ہیں
کیا جاتا ہے تو جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے مضبوط رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا یہی مطلب ہے، یہ جو سورۃ الابراہیم کی ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی نا، تو اس طرح قول ثابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی جو ہے پکی بات پہ رہتے ہیں، اور آخرت میں جب ان سے قیامت کے روز جب سوال ہوگا تو تب بھی وہ جو ہے سارے سوال کے جواب فرشتوں کے ساری منکر نکیر جو آتے ہیں نا ان کے جواب صحیح دیتے ہیں۔ پھر حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ ما علمک بہذا رجل، مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو مقد تیار رکھے، جنت بھی اور جہنم بھی، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام اور راحت ملے، 7 ہاتھ کشادہ کی جاتی ہے کیونکہ اس نے سوال کے جواب صحیح دیے، کیونکہ وہ متقی تھا، مومن تھا۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی، فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ما علمک بہذا رجل، تو وہ جواب دے گا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ہاں، یعنی کہ وہ ہائے ہائے کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا، وہ چیخ پڑے گا، اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا پاس کے تمام مخلوق سنے گی، جن بھی سنیں گے، آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ اگر کوئی نہیں سن سکے گا تو وہ کون ہے؟ جو انسان نہیں سن سکے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہے نا کہ ایک حدیث میں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے ساتھی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر اسے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن کیا ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا۔ بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم باب میں ہے، مذکور میں ایک اثر میں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا پیغمبر کون ہے؟ تو پس اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے سارے جوابات نا، ربی اللہ، دینی اسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بروں کے حالات بیان کر کے نیکوکاروں کے حالات جو ان کے بالکل برعکس ہے بیان فرمایا اللہ نے۔ برے لوگوں کا جواب تو یہ تھا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب صرف گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے کی نقل ہے، اساطیر الاولین تھے، لیکن یہ نیک لوگ جواب دیتے ہیں کہ وہ سراسر برکت و رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی اسے مانے اس پر عمل کرے وہ برکت و رحمت سے مالا مال ہو جائے۔ اور یہ ساری برکات ہم نے حدیث اور قرآن میں دیکھ لی۔ پھر خبر دیتا ہے کہ میں اپنے رسولوں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ نیکوں کو دونوں جہاں کی خوشی حاصل ہوگی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، جیسے فرمان ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے بڑی پاک زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی اور اس کے لیے بہترین اعمال کا بدلہ بھی ضرور دیں گے آخرت میں۔ تو اب ہمارا کوئز ہے، میرے سوال کا جواب دیجئے، پھر اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ کہ آیت 31 متقین کا کیا بدلہ ہے ان آیات میں بتایا گیا؟ آیت 30 اور 31 میں کون بتائے گا؟
جی کیا بدلا پڑا آپ نے 30 اور 31 میں؟ متقین کو کیا ملے گا؟ جی جنت کی نہریں ملیں گی جس میں دودھ شہد اور یہ سب مشروبات ہوں گے جنت کی نہروں میں. جو چاہے گا جو اس کی مرضی ہوگی وہ کھا پی سکتا ہے. بالکل جو چاہے ما تشاؤن، جو چاہے گا ما تشون جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا. متقین کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی اور اچھا آخرت ہے. جی. وَلَنِعْمَ دار الآخرہ، اور ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تحت الانہار، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ما یشتہون. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، نمازیں بھی جلدی جلدی ہو رہی ہے. متقین کا کیا بدلہ ہے؟ آیت میں بتایا گیا. بارک اللہ فی علمک. متقین کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اچھا گھر ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. انشاءاللہ اگلی 32 سے ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ. چلیں اس میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، یہیں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہتا کہ 33 34، لیکن اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوتا ہے اتنا انسان کر لیتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ایک اناؤنسمنٹ ہے، ہمارا وینسڈے سے نا 2 بجے ہم درس رکھیں گے، کیونکہ سردیوں میں ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہمارا یہی معمول ہے کہ ہم 2 بجے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب ظہر تو بہت جلدی ہو جائے گی تو سب بہنیں پڑھ کے بھی فارغ ہوں گی، پھر عصر بھی جلدی ہو رہی، مغرب بھی، عشاء بھی. اب وہ پیارا پیارا موسم سردیوں کا، روزے رکھنے والا. صحابہ کرام جو ہے سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے تھے تو بہت روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات کے، پیر کے، ایام البید کے. تو انشاءاللہ بدھ کو 2 بجے ملاقات ہوگی. گروپ ضرور دیکھا کریں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر جو ہے کہ جو ہے میرے اسائنمنٹس وغیرہ آ جاتے ہیں نا، تو آپ لوگ ضرور دیکھیں. اگر کسی کو کوئی بات رکھنی ہو